تقویٰ بھی ہے، نبوت کی وراثت پرہیزگاری بھی ہے، نبوت کی وراثت امانت اور دیانت بھی ہے، نبوت کی وراثت صداقت بھی ہے، نبوت کی وراثت شجاعت بھی ہے، اور یاد رکھیے نبوت کی وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبوت کی وراثت سیاست بھی ہے کہ نہیں؟ کانت بنو اسرائیل خصوص الانبیاء، بخاری شریف میں باب ما ذکر عن بنی اسرائیل میں نہیں پڑھتے؟ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست، تو جو کام پیغمبر کرتے ہیں وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، وہ وراثت نبوت کا حصہ ہے، آپ اسے الگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا، اپنے مشن کو، اپنی دعوت کو، اپنی طرز جدوجہد کو، وہ دارالعلوم دیوبند جس نے مجھے علم دیا، وہ دارالعلوم دیوبند جس نے مجھے تقویٰ سکھایا، وہ دارالعلوم جس نے مجھے اسلاف کی امانت مجھ تک منتقل کی، وہ دارالعلوم جس نے مجھے اسلامی تہذیب کا درس دیا، وہ دارالعلوم جس نے اسلامی ثقافت کا تحفظ کیا، اسی دارالعلوم نے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی اور یہ بتایا کہ یہ دونوں راستے مل کر ہی اسلام کے غلبے اور اس کے اعلاء کلمت اللہ کی منزل کی طرف جاتے ہیں۔ میرے محترم، اس لیے جب انبیاء کی دعوت کی، ان کا طرز جدوجہد یہ ہے، میرے اکابر کا درس یہ ہے، تو پھر مجھے گھبرانے کی کیا؟ اس ملک میں پورے اعتماد کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ کو مکمل پاکستانی سمجھ کر اس کے قانون اور دستور کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہاں ہمیں جدوجہد بھی کرنی ہے نہیں کرنی ہے، اپنے اس ادارے کو بچانا نہیں ہے، اس کے وقار کا بھی تحفظ کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس نظام کے خلاف جنگ بھی لڑنی ہے۔ جنگ لڑنی ہے نہیں لڑنی ہے، قائد جمعیت کا بازو بننا ہے نہیں بننا، یہ آواز صحیح نہیں آ رہی، انشاءاللہ قائد جمعیت کا دست و بازو بننا ہے نہیں بننا، انشاءاللہ والعزیز یہ بازو اگر قائد جمعیت کے ساتھ کھڑے ہوئے تو یہ نظام آپ کے ان بازو کا بوجھ برداشت نہیں کرے۔ آج ہمیں ڈرایا جاتا ہے اداروں کے ذریعے، کوئی پولیس والا آ جائے گا، کوئی چھوٹا سا افسر آ جائے گا، مدرسے میں آ کے ہم کو دباؤ ڈالے گا۔ بھائی انبیاء بادشاہوں سے نہیں ڈرتے، میں چھوٹے سے افسر سے ڈرتا ہوں۔ خوف اور ڈر قوموں کے لیے موت کی علامت ہے، اس لیے ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ صحابہ کے جی پار کے فجر کے بعد ایک مجلس کی حضرت قائد جمعیت کے ساتھ رضی اللہ علیہ، میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا حضرت یہ علماء کرام پوری طرح جمعیت علماء اسلام کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اگلا جملہ بول سنیں گے وہ جو ہے، فرمایا جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے، یہ سب ہمارا ساتھ ہے، تو اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، یہ بات رائمنڈ میں کہنے والی نہیں ہے، یہ بات دل میں جمانے والی ہے۔ اگر غیر اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا تو پھر انسان اپنے بہت سارے حقوق سے دستبردار ہے، اس لیے ہمت کے ساتھ آگے بھی نظام، یہ جو نظام چل رہا ہے یہاں اپنے مدارس کے وقار کا تحفظ بھی کریں، انہیں عزت بھی دلانی ہے، اور ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام اور قائد جمعیت کا دست بازو بھی بننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت شیخ الہند کے حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس مشن کے ساتھ پوری طرح تعلیم کے حوالے سے بھی اور اعلاء کلمت اللہ کے حوالے سے بھی وابستہ فرمائے۔ میں ان کلمات پر اتفاق کرتا ہوں، اور آخر میں جامعہ کے منتظمین کو، حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب کو، مفتی عزیز الرحمان صاحب کو اس پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے رہنما
اور یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.